آج 14 اگست بھی ہے، تو اس لیے ایک پیغام، بڑا ہی مثبت پیغام آج کے حوالہ سے، چونکہ محرم میں ہے یہ 14 اگست، نسبت ہے محرم الحرام کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا سے۔ تو انہی ایام میں یہ پاکستان جب ہمیں اللہ نے عطا فرمایا تھا، ہمیں ایک ایسا ملک جس کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، اس بنیاد پہ ہمیں اللہ نے یہ پاکستان عطا فرمایا۔ چونکہ یاد رکھیے گا، کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ پاکستان ہمیں اللہ نے عطا فرمایا، ایسا ہی ہے، کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ، یعنی مقصد یہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ایسا ہی ہے نا، بچپن سے ہم یہ نعرہ سنتے آتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو کلمے کی بنیاد پہ یہ پاکستان ہمیں ملا ہے، اور خواجہ اجمیر نے کہا ہے کہ کلمے کی بنیاد حسین ہے۔ سمجھ آئی؟ تو یہ خواجہ اجمیر نے کہا کہ کلمے کی بنیاد حسین ہے، حقا کہ بنا الہ الہ اصل حسین۔ تو گویا کہ یہ ہمیں حسین کے نام پہ ملک اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ بقول زندہ آباد، زندہ آباد، بھی سمجھ آگئی نا؟ اس لیے یہ پاکستان بھی میرے مولا حسین کا صدقہ ہمیں اللہ نے عطا فرمایا۔ سنا ہے نا آپ نے کہ حقا کہ بنا الہ الہ اصل حسین، اور یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اس پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے۔ تو اس لیے ہم اس 14 اگست پہ بھی اپنے مولا حسین کو خراج تحسین پیش کریں گے کہ جن کے دم قدم سے ہمیں اللہ نے یہ ملک عطا فرمایا۔ تو احباب گرامی، دوسرا مسئلہ یہ ہے، چونکہ یہ آستانہ ہے، آستانوں سے، اولیاء کی درگاہ سے محبت کا، یکجہتی کا، یگانگت کا، وحدیت کا اور ایک امت وحدہ کا پروگرام اور پیغام جاری ہوتا ہے۔ اولیاء کا آپ نے سنا ہوگا، حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کسی نے ان کو کچھ سامان تحفے میں دیا تو کینچی بھی تھی، روایت ہے، تو آپ نے فرمایا تھا بھئی ایسا ہے کہ کسی کو کچھ دینا ہو تو سوئی دیتا جس سے جوڑا جاتا ہے، کینچی سے کاٹا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اولیاء کا پیغام تو جوڑنا ہے، تو یہ بھی چونکہ ایک آستانہ ہے تو یہاں سے بھی جو پیغام ہوگا وہ جوڑنے کا ہوگا۔ اچھا، میں آپ کو کچھ تاریخی حقائق آپ کے سامنے رکھنے لگا، ہم نے یاد رکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی یہ بات بتانی ہے۔ جب پاکستان بنا تو اس کے جو بانی ہیں پاکستان کے، ان کا نام کیا ہے؟ محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ یہ جو محمد اور ویسے بھی آئے ہیں پاکستان، محمد علی کنہوں نے بنایا ہے؟ کیا بندے کا انتخاب ہوا ہے؟ محمد اور علی، اور ان کے ساتھ اس ساری تحریک میں جنہوں نے کندھا ملا کے رکھا تھا وہ فاطمہ تھی۔ صحیح، فاطمہ تھی۔ اچھا، ایک تو یہ روحانی پہلو ہے نا اس کا، روحانی پہلو ہے اس کا، ایک میں ظاہری پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تو ویسے کسی کو نہ بھی پسند آئے ہم تو اس سے مزہ لے لیتے ہیں، یہ سب کے پسند ناپسند کا مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن ایک حقائق ہے، ان حقائق سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ وہ حقائق کیا ہے؟ قائد اعظم شیعہ تھے۔ قائد اعظم کون تھے؟ اثنا عشری شیعہ تھے وہ، ان کے والد دادا یہ اسماعیلی شیعہ تھے، اسماعیلی شیعہ تھے وہ۔ آپ نے قائد اعظم کی تحریر وہ دکھاتے ہوتے ہیں ٹی وی پہ، انہوں نے پھر لکھ کے جمع کروایا کہ آج کے بعد میں اور میری بہن فاطمہ ہم اثنا عشری شیعہ ہیں، 12 اماموں والے۔
پہلے وہ ان کے والدین اسماعیلی شیعہ تھے، پھر یہ بن گئے اثنا عشری شیعہ۔ تو قائد اعظم کون تھے؟ شیعہ تھے۔ اور علامہ اقبال ان کے ساتھ تھے، وہ کون تھے؟ سنی تھے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ علامہ اقبال ان کے ساتھ تھے، وہ کون تھے؟ سنی تھے۔ اچھا، قائد اعظم شیعہ تھے، پیر جماعت علی شاہ صاحب سنی تھے، علی پور شیخ والے، صحیح ہے؟ یہ کیا تھے؟ سنی تھے۔ اچھا، قائد اعظم اور ان کی بہن فاطمہ یہ شیعہ تھیں، سیال شیخ والے پیر سنی تھے۔ بھئی یہ تحریک پاکستان آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں نا، تحریک پاکستان میں کون کون شامل تھا؟ قائد اعظم شیعہ تھے، یکا توت شیف پشاور میں ان کی بھرپور کردار ہے، وہ سنی تھے۔ وہ کون تھے؟ اہل سنت تھے۔ تو احباب گرامی، بتانے کا مقصد یہ ہے، پاکستان تب وجود میں آیا جب سنیوں نے شیعوں کے وجود کو تسلیم کیا۔ پاکستان تب بنا جب شیعوں نے سنیوں کی حقانیت کو تسلیم کیا۔ صحیح ہے؟ یہ صرف ایک قائد اعظم شیعہ نہیں تھے، قائد اعظم کے ساتھ پوری کمیونٹی تھی اہل تشیع کی۔ اور یہ صرف یکا توت شیخ والے، سیال شیخ والے اور یہ علی پور شیخ والے پیر صاحبان اور بہت ساری ہماری خانقاہیں ہیں، میں ان کا اب نام لوں، بہت ساری خانقاہیں ان کا کردار ہے جس میں یہ پاکستان کے وجود کے لیے جنہوں نے کوششیں کی وہ اہل سنت تھے۔ کسی بھی اس دور کے اہل سنت نے نہیں کہا چونکہ محمد علی جناح شیعہ ہے تو شیعہ چونکہ مسلمان نہیں ہوتے تو اس لیے ہم اس کے ساتھ نہیں لگیں گے، ہم سنی ہیں تو یہ لیڈر جو ہے یہ شیعہ ہے، ہم کس طرح اس کے وجود کو برداشت کر لیں؟ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ تو یہ سارے لوگ لگے ہوئے تھے ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کر کے اور ایک دوسرے کو صحیح مان کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ تو احباب گرامی، پھر ترقی کیا ہوئی؟ ایک بہترین ملک اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ ساری بات، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں 1958 میں پھر گوادر پورٹ جو ہے ہمارے پاس، آج جس کے بنائے جانے پر، اور گوادر پورٹ جو ہے ہماری یہ جو بندرگاہ ہے گوادر، یہ ہمارے ملک کا حصہ نہیں تھی، پاکستان کنٹری کا یہ حصہ نہیں تھی، یہ جگہ یہ عمان یعنی مسقط کا حصہ تھی۔ اب یہ خریدنا تھی، اس کا لین دین تو ہوا ہے۔ آپ کبھی اس کی تاریخ میں جا کے دیکھیں، 1958 میں اس کے پیسے دینے تھے، اس دور میں 5.5 ارب روپیہ کی ضرورت تھی۔ اس وقت جو وزیر تھا نا، پرائم منسٹر، وہ فیروز خان نون تھا۔ میں پاکستانی کمیونٹی کو یہ یاد کروا رہا ہوں، فیروز خان نون وہ جو پرائم منسٹر تھا اس وقت، عمان سے یہ لینی تھی ہم نے، اس کے لیے اس دور کے 5.5 ارب اس دور کے کس نے دیے تھے؟ سر آغا خان نے۔ کس نے دیے تھے؟ سر آغا خان کون تھے؟ اسماعیلی شیعہ، اور جو لے رہے تھے وہ تھے اہل سنت، ایگریمنٹ ہو رہا تھا۔ تو یہ پاکستان کو جو اتنا کچھ ملا ہے یہ تب ملا ہے کہ تفرقہ مٹایا، فرق ختم کیا، فرقہ پرستی کو کے بت کو توڑا، اور سب ایک ہو کے جب ایک پلیٹ فارم پہ آگے نکلے، اللہ نے اتنا خوبصورت ملک عطا فرمایا۔ اور آج ہمارے لیے مسئلہ کیا ہے کہ آج ہم سنی ہیں، وہابی ہیں، شیعہ ہیں، دیوبندی ہیں۔ وہ تب نہ کوئی سنی تھا، نہ کوئی شیعہ تھا، نہ کوئی وہابی تھا، نہ کوئی دیوبندی تھا، وہ پاکستانی بن کے لیے کام کر رہے تھے۔ کس کے لیے کام کر رہے تھے؟ تو پاکستان بن گیا، وجود میں آ گیا، اس کا ایک وجود ملا۔ تو آج میں آپ احباب کے ذریعے سے یہ پیغام ایک دینا چاہتا ہوں کہ اگر آج بھی قوم چاہتی ہے کہ پاکستان ترقی کرے اور پاکستان اپنا وجود قائم رکھ سکے، تو آج بھی اسی اتحاد اور جگانگت کی ضرورت ہے جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کا تھا، جو قائد اعظم اور بہت بڑے عالم دین اور اللہ کے ولی حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پور شیخ والوں کا تھا۔
جو قائد اعظم اور سیالسی والوں کا تھا، جو قائد اعظم اور ہمارے دیگر خانقاہوں کا تھا، انہوں نے اس بات کو نہیں دیکھا، بلکہ میں ان لوگوں سے بھی یہ بات ہم ملے ہیں جب میں خانو آنا میں تھا، ادھر ایک ان کا جی ہمارے دادا جی نے ہمیں یہ بات بتائی کہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیصل آباد یہ جو جھال ہے ہماری یہاں تشریف لائے، آپ نے یہاں تقریر کر کے کہا کہ ہمیں رسول پاک نے فرمایا ہے کہ محمد علی جناح کے ساتھ چلو۔ اور اگر آپ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کردار دیکھنا چاہیں تو آپ کو ملے گا کہ انہوں نے پاک پتن شریف کی سرزمین پہ، وہ ایک واقعہ ہے لمبا، اس کو کوٹ نہیں کر رہا، وہاں پر بیٹھ کے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء کو فرمایا ہے کہ قائد اعظم کے ساتھ محمد علی کے ساتھ لگو۔ اور یہ بھی آپ کو ملے گا کہ سوتے ہوئے نہیں، جاگتے ہوئے قائد اعظم سے سرکار دو عالم علیہ السلام کی جو تھی نا وہ ملاقاتیں تھیں۔ یہ پاکستان ایسا ہی نہیں وجود میں آیا، اس کے لیے اسپیشلی کرم فرمایا گیا میرے محبوب کی بارگاہ سے۔ تو اس لیے احباب گرامی اگر وہاں ایک دوسرے کو صحیح تسلیم کیا گیا، حضور قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ زندگی اور ہسٹری پڑھ کے دیکھیں کہ وہ جب خانقاہوں پہ جاتے تھے تو ان اہل سنت کے بزرگوں کا کتنا احترام کرتے تھے، کتنا احترام کرتے تھے ان اولیاء کا، قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جب وہ ان سے ملتے تھے تو کتنا احترام سے ملتے تھے۔ تو یہ تھا پاکستان میں کے وجود میں آنے کا ایک ذریعہ۔ اور پھر یہاں تک بھی نہیں ہے، سید مصعب میر جو تھے جن کے نام پہ یہ مصعب بیس بھی ہے، ایئر فورس کے جو تھے، اور اس دور میں جو ایم عالم نے وہ جو معرکہ سر انجام دیا تھا چند سیکنڈوں میں وہ جہاز گرانے کا، اس کی بھی آپ کبھی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں اور وہ کیا تھا۔ اور وہ جو یہ مصعب سید مصعب تھے، یہ کون تھے؟ اہل تشیع تھے، اور ان کے ساتھ اور 4-5 جو تھے لوگ جو پائلٹ تھے وہ اہل سنت تھے، ان کی میٹنگ کیا ہوئی تھی، یہ بھی ایک پوری ہسٹری ہے۔ اور کس طرح انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے توسل کیا اور کس طرح ان کی مدد کی گئی وہاں پر، یہ بھی پوری ایک ہسٹری ہے۔ بات سمجھ آ رہے ہیں آپ؟ یہ پورے معاملات ہیں ہمارے ملک کے، اور ان کو ہمارے اولیاء کرام، یہ صدقہ ہی اہل بیت اطہار کا جو پاکستان چل رہا ہے۔ آپ 1970 کی اخبارات اٹھا کے دیکھ سکتے کہ چھم جوڑیاں سیکٹر پہ وہ پورا ایک واقعہ ہے، وہ ایک رحمانی برادری کے کمار جو ہیں ان کا پورا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے روشنی دیکھی، پوچھا وہ بعد میں کہ پہلے جو 2 روشنیاں گزری ہیں جن کی وجہ سے میری سواری ڈر گئی وہ گزر گئی، اور آپ کون ہیں؟ تو آپ نے اس وقت کون تھا جس نے کہا تھا میں علی ہوں؟ اور وہ کون تھا جس نے کہا تھا کہ رسول اللہ نے ہمیں فرمایا تھا کہ علی حسن و حسین پہلے گئے ہیں تو بھی پیچھے چلا جا؟ 71 میں یہ کبھی آپ اٹھا کے دیکھیں اخبارات اس دور کی۔ تو اس لیے احباب گرامی یہ پاکستان کا وجود جہاں سے میں نے شروع کیا تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، اور خواجہ نے بتایا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین۔ مسئلہ سمجھ آگا؟ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایز اے قوم ہم ترقی کریں تو پھر ان مسالک کی قید سے نکل کے ایک دوسرے کا وجود برداشت کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ کندھا ملا کے، ایک دوسرے کا ادب کر کے ساتھ چلنا ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز ہمارا ملک، ہماری یہ سلطنت، ہماری یہ سٹیٹ، یہ جو پاکستان ہے، یہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا۔ اگر ہم ایک دوسرے کی جڑیں کاٹیں گے کہ وہ یہ ہے، میں یہ ہوں، فلاں وہ ہے، اس نے یہ کیوں کہا ہے، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالیں گے، تو کبھی بھی یہ ہماری سلطنت ترقی نہیں کر سکے گی۔ اگر ایک دوسرے کو سہارا دیں گے تو یہ ہمارا ملک دن بدن ترقی کرتا ہوا چلا جائے گا۔